بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 3 جولائی 2020 اور دن ہے منڈے کا۔ اب دیکھ رہے ہیں KSA کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، چلتے ہیں مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج کی سب سے پہلی اور مین ہیڈ لائن ہے ناظرین، سعودی عرب میں حجاج مینا سے رخصت، الوداعی طواف کیا۔ دوسری مین ہیڈ لائن ہے، سعودی عرب میں فائنل ایگزٹ گوایا استعمال نہیں کیا، کیا نقل کفالہ ممکن ہے؟ تیسری مین ہیڈ لائن ہے، سعودی عرب شہر مکہ سے قربانی کا گوشت لانے والوں کے خلاف کارروائی۔ ہماری چوتھی اور اہم ہیڈ لائن ہے ناظرین، کہ ریاض میں کیبل چور گروہ گرفتار، 250 وارداتوں کا اعتراف۔ ہماری چھٹی اور آخری اور اہم ہیڈ لائن ہے، کہ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں جدہ کے پارک آباد۔ چلتے ہیں مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب میں حجاج مینا سے رخصت، الوداعی طواف کیا۔ مناسک حج آخری مراحل میں ہے۔ حجاج نے تمام احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلے کے ساتھ اتوار 2 اگست 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کی ہے۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق حجاج کے قافلے رمی کے بعد مینا سے رخصت ہو کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، جہاں الوداعی طواف کر رہے ہیں۔ حجاج الوداعی طواف کر کے مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش واپس جائیں گے اور وہاں سے اپنے شہروں کا رخ کریں گے۔ ہر واپسی پر پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت ہاؤس آئسولیشن میں رہیں گے۔ اس سال حجاج کی تعداد بے حد کم ہے۔ محدود حج کا فیصلہ حج کرنے اور کرانے والوں کو کورونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ طے کیا گیا کہ اس سال تمام حاجی 12 ذی الحجہ کو ہی مینا سے رخصت ہو جائیں گے۔ گزشتہ سالوں کے دوران 70% حاجی 12 ذی الحجہ کو مینا سے رخصت ہو جاتے تھے، جبکہ 30% 13 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کر کے مینا سے رخصت ہوتے تھے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق مینا سے مکہ مکرمہ آپسی گروپوں کی شکل میں ہوئی۔ ہر 5 بسوں میں سیکیورٹی فورس کی ایک گاڑی ہمراہ تھی۔ مسجد الحرام کے سیکیورٹی اسپیشل فورسز کے کمانڈر میجر جنرل یحییٰ بن عبد الرحمن نے کہا کہ اس سال کے حج منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے منظور شدہ پروگرام پر عمل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حجاج کی مکہ مکرمہ آمد اور الوداعی طواف تک احتیاطی اقدامات برقرار رکھیں گے۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حجاج متعین دروازوں کے ذریعے مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے مخصوص نشان والے رستوں سے گزرتے ہوئے الوداعی طواف کر رہے ہیں۔ حج 2020 کے حوالے سے حجاج کا کہنا تھا کہ حکام کی جانب سے انتہائی معیاری انتظامات کیے گئے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے اس سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آنے والوں سے خصوصی ملاقات کی، جس میں ان سے انتظامات کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ مجموعی طور پر حجاج کا کہنا تھا کہ خوشی کے ان لمحات کو الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہیں جو ہمیں اس فریضے کی انجام دہی کے دوران پیش آئے۔ انتہائی سکون اور اطمینان سے تمام ارکان ادا کیے۔ حکام کی جانب سے کسی قسم کی کمی کا احساس ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ تمام انتظامات مثالی تھے۔ شام سے تعلق رکھنے والے معزز جمعہ، جو کہ کافی عرصے سے سعودی عرب میں امور صحت کے شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ میں کافی عرصے سے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، مگر جب میری درخواست رجسٹرڈ نہ ہو پاتی تو میں مایوس ہو جاتا تھا۔ میں اس سے لاعلم تھا کہ قدرت مجھے ایسا شاندار موقع عطا کرنے والی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں فائنل ایگزٹ لگوایا استعمال نہیں کیا، کیا نقل کفالہ ممکن ہے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی پروازوں پر پابندی برقرار ہے۔ خصوصی پروازوں کے ذریعے مملکت میں موجود وہ تارکین جو اپنے وطن جانا چاہتے ہیں انہیں روزانہ کی بنیاد پر بھیجا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور بیرون مملکت موجود تارکین کی جانب سے مختلف سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ ثناء اللہ خان نے سوال کیا ہے کہ وہ پاکستان سے 5 فروری کو آئے تھے، ویزے کی مدت 3 مارچ کو ختم ہو گئی تھی، اب بھی مکہ میں ہی مقیم ہیں اور واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ آپ کا سوال نامکمل ہے۔ یہ وضاحت نہیں کی کہ کس ویزے پر آپ آئے تھے۔ جب تک ویزا سٹیٹس کا معلوم نہیں ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قائرین سے گزارش ہے کہ سوالات واضح درج کریں تاکہ درست جواب دیا جا سکے۔ اگر آپ کے سوال کو عمرہ ویزے کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بات واضح ہے کہ سعودی حکومت نے عمرے
ویزے پر آنے والے تمام زائرین کو مہلت دی تھی، اس کے لیے انہوں نے باقی رہ جانے والے عمرہ زائرین کے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ انہیں مہمان کے طور پر مکہ مکرمہ اور جدہ کے ہوٹلوں میں قیام کروایا تھا۔ بعد ازاں انہیں پہلی دستیاب پرواز کے ذریعے ان کے ملک روانہ کیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے اب کوئی عمرہ ظاہر قانونی طور پر مملکت میں مقیم نہیں۔ شیر علی نے سوال کیا ہے کہ 2 برس پہلے خروج نہائی لگایا تھا مگر پاکستان نہیں گیا، میرا پیشہ حداد کا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں سائے خاص نجی ڈرائیور کے پیشے پر تنازل کرا لوں؟ آپ کے لیے جواب ہے کہ آپ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ خروج نہائی لینے کے بعد اسے استعمال نہیں کیا اور مقررہ مدت کے اندر اسے کینسل کرایا یا نہیں۔ خروج نہائی ویزا حاصل کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر مملکت سے نکل جائیں۔ اگر وہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ویزا کینسل کرائیں، اس کے بعد اقامے کی تجدید اور نقل کفالہ کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ خروج نہائی ویزے لینے کے بعد مقررہ مدت میں اسے کینسل نہ کرانے پر جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے یعنی نجی ڈرائیور کے ویزے پر تنازل کرانا، تو سب سے پہلے آپ کو اپنا خروج نہائی کینسل کرانے کے بعد اقامہ تجدید کرانا ہوگا۔ اس کی فیس اور جرمانہ ادا کرنے کے بعد تنازل کی کارروائی کرنا ہوگی۔ عظیم خان کا سوال ہے کہ حروب کے بارے میں کہتے ہیں جن تارکین وطن کے خلاف کمپنی یا کفیل نے حروب لگایا ہو ان پر پابندی کتنے برس کی ہوتی ہے؟ 5 برس یا اس سے زیادہ؟ ان کے لیے جواب ہے کہ جناب حروب یعنی کفیل کے پاس سے فرار ہو جانا یہ وزارت محنت میں کارکن کے خلاف سنگین خلاف ورزی شمار ہوتی ہے، اس لیے ایسے افراد کو مملکت میں بلیک لسٹ یعنی اشتہاری کر دیا جاتا ہے جو اپنے کفیل سے فرار ہو جاتے ہیں۔ حروب کے کیس میں اگر کوئی اور جرم ریکارڈ نہیں ہوا ہو تو پابندی 3 سال کی ہوتی ہے۔ تاہم تحقیقاتی افسر نے اگر فائل پر خلاف ورزی کی مدت میں دیگر شکیں بھی درج کی ہیں تو انہیں دیکھتے ہوئے پابندی عائد کی جاتی ہے۔ بعض حالات میں تحقیقاتی افسر کی جانب سے بلیک لسٹ کی پابندی کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے جس کے بارے میں کارکن کو بھی مطلع کیا جاتا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب کے شہر مکہ سے قربانی کا گوشت لانے والوں کے خلاف کارروائی۔ سعودی عرب میں بلدیہ کے اہلکاروں نے مشاعر مقدسہ سے لائے جانے والے 50 ذبیحہ ضبط کر کے انہیں تلف کر دیا۔ قربانی کا گوشت انتہائی غیر مناسب انداز میں مکہ سے جدہ لایا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ ہر برس عید الاضحیٰ کے موقع پر مکہ مکرمہ اور جدہ کے راستے پر بلدیہ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اہلکاروں کی جانب سے تفتیشی چوکیاں قائم کی جاتی ہیں تاکہ ان مشاعر مقدسہ سے گوشت لانے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اس حوالے سے اس سال بھی متعلقہ اداروں کی جانب سے چوکیاں قائم کی گئیں، جبکہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس سال چوکیاں نہیں ہوں گی اور وہ آسانی سے گوشت لا سکیں گے۔ سابق ویب نیوز کے مطابق ریجنل بلدیہ کے سیکرٹری انجینئر محمد الزارانی نے بتایا کہ گزشتہ 2 دنوں میں مکہ مکرمہ جدہ شاہراہ پر موجود خصوصی چیک پوسٹوں پر متعین اہلکاروں نے 13 گاڑیوں کی تلاشی لی جن میں قربانی کا گوشت جدہ لایا جا رہا تھا۔ قربانی کا گوشت انتہائی غیر معیاری طریقے سے لایا جا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا اور انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا، جس پر تمام گوشت جو کہ 49 جانوروں کا تھا تلف کر دیا گیا۔ واضح رہے جدہ مکہ مکرمہ شاہراہ پر بلدیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے اس سال بھی 4 خصوصی چیک پوسٹیں قائم کی ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ کے مذبح سے گوشت لانے کی کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر متعدد افراد مشاعر مقدسہ اور مکہ مکرمہ کے مذبح میں یعنی قربان گاہ میں قربانی کے جانور ارازاں داموں میں یعنی سستے داموں میں خرید کر انہیں جدہ اور دیگر شہروں میں قائم ہوٹلوں اور دکانوں میں فروخت کرتے ہیں۔ یہ لوگ گوشت گاڑیوں میں چھپا کر لاتے ہیں جن میں کسی قسم کی حفاظتی اقدامات نہیں ہوتے، جبکہ گرم موسم کی وجہ سے گوشت گاڑی کی ڈگی میں رکھا جاتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی چوتھی عام خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں کیبل چور گروہ گرفتار، 250 وارداتوں کا اعتراف۔ ریاض میں پولیس نے بجلی کمپنی کے کیبل اور کٹ آؤٹ چوری کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان نے 250 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ ریجنل معاون پولیس ترجمان میجر خالد القردیس نے سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کو بتایا کہ ملزمان نے ریاض کے مختلف علاقوں میں بجلی کمپنی
کی تسنیبات اور گوداموں سے کیبل اور سرکٹ بریکرز چرائے اور انہیں فروخت کیا۔ ملزمان نے جو وارداتیں کی ان میں انہوں نے 37,50,000 ریال مالیت کا سامان چرایا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 7 رکنی گروہ بنگلہ دیشی اور پاکستانی ملزمان پر مشتمل ہے، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ملزمان کے قبضے سے بعض مسروقہ سامان اور واردات میں استعمال ہونے والے آلات بھی برآمد ہوئے، جو انہوں نے ریاض کے نواحی علاقے کے فارم ہاؤس میں چھپا رکھے تھے۔ ملزمان کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کر کے انہیں محکمہ تحقیقات کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا چالان مکمل کرنے کے بعد مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ سب پاکستانیوں اور بنگلہ دیشیوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اپنے ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چھٹی خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں جدہ کے پارک آباد۔ جدہ میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی عید الاضحیٰ کے دنوں میں گھروں سے باہر نکلے اور پارکوں میں نظر آئے۔ پاکستانی اور انڈین فیملیز بھی آس پاس کے پارکوں میں پہنچی ہوئی تھیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق پارک آنے والوں میں کرونا وبا سے بچاؤ کی آگاہی تھی۔ سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سماجی فاصلے کی پابندی بڑے احساس کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ بچے بھی اس سلسلے میں پیچھے نہیں تھے۔ محسوس ہو رہا تھا کہ کئی ماہ تک گھروں میں رہنے کے دوران بچوں نے کرونا وبا سے بچاؤ کا شعور بڑھ گیا ہے۔ جدہ میونسپلٹی کے ترجمان محمد البکمی نے بتایا کہ میونسپلٹی کے ماتحت 19 بلدیاتی کونسلیں ہیں۔ سب نے عید الاضحیٰ کے حوالے سے تمام تیاریاں کر رکھی تھیں۔ اندازہ تھا کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی عید منانے کے لیے پارکوں کا رخ کریں گے۔ البکمی نے بتایا کہ جدہ میں 500 سے زیادہ پارک ہیں اور ان پارکس میں 24 گھنٹے صفائی کے انتظامات ہیں۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ میونسپلٹی نے پارکوں اور سی فرنٹ پر راہداریوں اور بینچوں کا انتظام کر دیا تھا۔ غیر معمولی صفائی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ایسے تمام مقامات جو وائرس سے آلودہ ہو سکتے تھے انہیں سینیٹائز کر دیا گیا۔ البکمی نے مزید بتایا کہ میونسپلٹی نہ صرف یہ کہ پارکوں اور سی فرنٹ بلکہ مختلف محلوں میں سبزہ زاروں کی صفائی اور وہاں شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے نشستوں کا بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج تک کی یہ خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا آپ سب لوگوں سے کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔